الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 10ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت التوبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے اندر انبیاء کرام نو اپنی مخلوق دے وچوں سب تو اعلی اور افضل بنایا ہے اور نبیاں دے وچوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اور سارے نبیوں تو اعلی اور افضل نے اور سارے نبیوں دی امتاں دے وچوں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو افضل تے اعلی بنایا ان ساری امتاں دے وچوں اس امت نو آخری امت نو رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس پوری امت دے وچوں رب العالمین دی ذات نے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار صحابہ جنہاں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی ہے ایمان لے آئے نے آپ دی زیارت فرمائی جنہاں نو رب نے شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مبارک ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیتا ہے اور رب العالمین دی ذات نے انہوں نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھاں نال امام الانبیاء علیہ السلام دی زیارت کی تھی، اپنی آنکھاں نو ٹھنڈیا کیتا ہے
اور انہوں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو قرآن پڑھیا کرتے، احادیث بیان کریا کرتے، دین دیا باتاں کرتے، براہ راست صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام دی مبارک زبان چو کلمات طیبات سنے، اور اس پوری دی پوری جماعت دے وچوں اللہ دی ذات نے جنہوں فضیلت عطا فرمائی ہے ساری امت دے وچوں او جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، او دی وجہ کہ سب تو پہلے جناب محمد علیہ السلام تے جنہ ایمان لے آندا ہے اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایسے حالات کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا، سارے مخالف نے، اپنے بھی مخالف نے، بیگانے بھی مخالف نے، کئی یہ بھی آخیا تواڈے نبی ہون دی دلیل کیڑی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اکو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی، کہ میں کیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، انہوں نے کیا ہاتھ اگے کرو، میں تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنا، انہاں کوئی دلیل نہیں منگی میرے کو۔ اے سب تو پہلی شخصیت نے جنہ جناب محمد کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا، آپ دے صحابی ساتھی بنے، اور پھر زندگی پوری دے اندر کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جس وقت کے اندر جو بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے ابو بکر رضی اللہ نے کدے بھی او دا انکار کیتا ہو، کدے آپ دے سامنے اپنی رائے پیش کیتی ہوئے۔ اللہ دی ذات نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اینا مرتبہ عطا فرمایا، اینا مقام دیتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دی ذات نے ترازو قائم کیتا، ترازو، اور اس دے اندر ساری امت نو رکھیا گیا ہے، اور دوسرے پلڑے کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھیا گیا ہے، تے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ دا وزن یعنی انہاں دا ایمان پوری امت نالوں بھارا نکلے۔ ساری کائنات دے اندر او دی وجہ کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو لقب عطا فرمائے نے، دو لقب، نام انہوں دا عبداللہ سی، ابو بکر کنیت ہے، اور یہ ہوئی مشہور ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دی ذات نے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے ایک لقب صدیق دا عطا کیتا اور ایک لقب عتیق دا عطا فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن اپنی زندگی دے اندر، جدو دنیا تو جان دی تیاری ہے ادو بھی، بلکہ ایک دن ایسا آیا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس جبریل بھیجیا، جبریل نے میرا ہاتھ مبارک پکڑیا تے مینوں پکڑ کے جنت دے دروازے تے لے گئے، عرض کرتے نے رب دے حبیب علیہ السلام، آؤ میں تانوں او دروازہ دکھاواں جس دروازے چوں تہاڈی امت جنت جائے گی۔
پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو یہ بات کہی تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی مینوں بھی تسی اپنے نال کدی لے لیندے، میں بھی جنت دا دروازہ ویکھ لیندا جدے جو تہاڈی امت جنت جائے گی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر آرزو جدو آئی ہے، رب العالمین نے وحی دا نزول فرما دیتا۔ اللہ فرماتے نے میرے سونے حبیب علیہ السلام اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشخبری سنا دیو۔ اللہ کا دی خوشخبری کہ آج ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنت دا دروازہ ویکھ لیندا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے ابو بکر پریشان نہ ہونا، میرے تو بعد میری پوری امت دے وچوں سب تو پہلے جڑا جنت دے اندر داخل ہوئے گا ابو بکر وہ تیری ذات ہوئے گی۔ جنت دا دروازہ کل قیامت نو میرے تو بعد اگر کسے دیکھنا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے انت اولو من یدخل الجنت، ابو بکر خوش ہو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت دے وچوں سب تو پہلے جڑا جنت جائے گا وہ تیری ذات ہی ہوئے گی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات کا اظہار کر دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، 8 دروازے تے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آقا جانا تے اکو دروازے دے وچوں ہی 8 دروازے رب نے بنا دیتے نے، کوئی اینا نہیں خوش نصیب ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑا؟ اللہ دے نبی جی تسی آپ ہی فرمایا جن نے نفل چوکے پڑے ہو بابو صلاح چو جنت جائے گا، جن نے حج عمرے زیادہ کیتے ہو باب الحج دے وچوں جنت جائے گا، جن نے صدقات و خیرات کیتے اور باب الصدقات دے وچوں جائے گا، جن نے نفلی روزے رکھے باب الریان دے وچوں جنت جائے گا۔ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنوں کل قیامت نو جنت دے 8 دروازے چوں ہی آواز آئے، ہر دروازے دا فرشتہ آواز دے کہ آ جا میرے چوں داخل ہو جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو جا جنہاں نو قیامت نو 8 دروازے چوں آواز آئے گی انہاں چوں سب تو پہلے تیرا ہی نمبر ہوئے گا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی ذات نے مقام ہی علیحدہ دے دیتا ہے، ایمان بھی سب تو آلہ، خلوص بھی دل دے اندر سب تو آلہ، پیغمبر علیہ السلام تے یقین بھی سب تو آلہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو معراج کیتا ہے آسمانہ تے پہنچے نے تے رات دے کچھ حصے دے اندر صبر کیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو رب العالمین نے 5 نمازاں دے دتیاں، انعامات دے دیتے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس آن لگے تے رب اگے ایک بات دا اظہار کیتا، اللہ میں رات دے تھوڑے جا وقت دے اندر مکیوں چل کے بیت المقدس دے اندر آیا تے بیت المقدس دے وچوں 7 آسماناں دی سیر کیتی ہے، جنت دیکھی ہے۔ اللہ رات دے تھوڑے حصے دے اندر اینا لمبا جڑا میں سفر کیتا ہے، اللہ میں دنیا تے جاواں گا میری بات کون منے گا؟ میں یصدقونی، میری کون تصدیق کرے گا؟
تے رب العالمین نے عرش عظیم تے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، اس رات تو پہلے ابو بکر خالی ابو بکر سن تے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو معراج کر کے آئے تے رب العالمین دی ذات نے اس رات دے اندر اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ یصدقک ابو بکر وہو الصدیق۔ سونے گھبران دیا ضرورت نہیں، تہاڈی تصدیق جناب ابو بکر کرن گے، میں انہاں دا نام ہی صدیق رکھ دیتا ہے۔ اے معراج دی رات، اینی عظیم الشان رات دے اندر رب العالمین نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اے فضیلتاں ہی فضیلتاں نے۔ اور واقعتاً جدو میرے آقا واپس آئے فجر تو بعد، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حتیم دے اندر بیٹھے، آ گیا کالے دل والا ابو جہل، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بات ہے تے دس۔ آپ نے فرمایا آ جا، بڑی بہترین تے نئی بات ہے۔ کٹھا ساتھیاں نو کر کے آ گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوہی قرآن دی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آقا فرماتے نے ابو جہل میں رات دے حصے دے اندر میں مکیوں چلیا، بیت المقدس دے اندر پہنچیا اور بیت المقدس تو میں آسمانہ دی سیر کی تھی، ستے آسمان ویکھے نے، اللہ نے جنت بھی دکھائی ہے، جہنم بھی دکھائی ہے، میں اپنے رب نال ہم کلام ہو کے آیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اینی بات کہی ہے کہ ابو جہل بیٹھ نہیں سکیا، دوڑا لگ گئی، کسے ہور دے دروازے سے نہیں گیا، سیدھا جا کے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دے دروازے سے دستک دی تھی۔ سویرے سویرے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھروں باہر نکلے، ہجے تک نبی علیہ السلام دی تے ابو بکر رضی اللہ دی ملاقات نہیں ہوئی سی۔ کیوں؟ ہجے نمازاں فرض ہی نہیں سن ہوئی، فجر دے ٹائم تے کٹھے ہونے والا معاملہ ہی کوئی نہیں سی۔ ابو جہل نے جا دروازہ کھٹکایا تے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگ گئے کی بات ہے صبح صبح؟ تے کہنے لگا نام نہیں لیا، آندا اگر کوئی بندہ ہے کہے کہ میں راتوں رات مکیوں چل کے بیت المقدس گیا، منن دی گل ہے کہ نہیں؟ اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ کوئی آخے میں رات نو گیا اتے اتوں واپس بھی آ گیا، ایڈا لمبا سفر ہے، اونٹنیاں اونٹاں دے اوتے 15 دن جان دا تے 15 دن آن دا، مہینے دا سفر تے بھی کوئی آخے میں آسمانہ دی سیر بھی راتوں رات کر آیا تے منی جا سکتی ہے۔ تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، فرمان لگے ابو جہل جے تے میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا تے میں ادو اگے بھی منن واسطے تیار۔ ہجے پوچھیا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، اللہ نے اسے بات نو پورے کر دیتا، یصدقک ابو بکر وہو صدیق۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن، اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر
فرمایا ان من امن الناس الیہ ابو بکر، دنیا کے لوگوں سب تو زیادہ جس بندے میرے تے احسان کیتے نے میں محمد علیہ السلام تے او جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ذات گرامی، بڑے احسان ہر جگہ دی اتنے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام دے نام ہے، اتنا اعتماد ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آخری بیماری دے اندر ایک اعلان فرمایا سی کہ جدو تذکرہ کیتا کہ سب تو زیادہ میرے تے احسان جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کیتے نے، آپ نے یہ بھی بات فرما دی کہ صحابہ دی جماعت جس انسان نے میں محمد علیہ السلام سے کوئی احسان کیتا، میں اللہ دی رحمت نال او دا بدلہ دنیا دے اوتے دے دیتا۔ کسے انسان دا کوئی بھی احسان میرے ذمے باقی نہیں سوائے ابو بکر دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اینے احسان نے کہ میں انہاں دا بدلہ نہیں دے سکیا، رب قیامت نو آپ بدلہ دین گے۔ ایسی شخصیت کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ نام لا کے فرما دیتا ابو بکر فی الجنہ، میرے صحابہ میرے ابو بکر جنتی آدمی ہے۔ بڑیاں مثال حدیث کے اندر کئی مرتبہ آپ نے اعلان کیتا ابو بکر فی الجنہ، کہ دنیا دی اتنے روئے زمین تے اگر کسے جنتی نو دیکھنا ہے تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لو۔ بڑی اللہ نے ہمت دیتی سی، بڑا مال بھی دیتا سی۔ صحیح حدیث کے اندر ہے جدو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا جنگ تبوک واسطے کہ بڑا لمبا سفر ہے، صحابہ لیاؤ رب دی راہ دے اندر مال دیو، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں سوچیا کہ میں اج ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے تو اگے نہیں لنگن دینا، اپنی سوچ تھی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر دی ادھی دولت لیا کے پیش کر دیتی ہے، ادھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر کی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے نبی جی جو کر دے اندر سی ادھا مال لے آندا تے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا عرض کر دے طاعت اللہ و رسولہ، اللہ دے نبی جی جو بھی کر دے اندر سی سارا تہاڈی خدمت پیش کر دیتا ہے، گھر دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا، باقی خالی کر دیتا ہے۔ رو پے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تے کہنے لگے ابو بکر میں تیرے تو اگے نہیں لنگ سکتا، اور رو رو کے بات کرتے ہوں سن کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال جیڑی غار ثور کے اندر 3 راتاں گزاریاں نے، 3 راتاں انہاں دی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ نے دعا کر دیں دسن یا اللہ میری ساری زندگی دے نیکیاں ابو بکر دے کھاتے چ پا دے تے جڑیاں 3 راتاں انہوں نے غار چ گزاریاں نے انہاں چوں 1 رات دا ثواب مینوں مل جائے، میری نجات اے دے نال ہی ہو جائے۔ کس واسطے؟ صحیح مسلم دی حدیث ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے ایک دن حجرے تو باہر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہوئے نے، آسمان دے تارے چمک دمک رہے نے، اما جی سوال کر دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی
تہاڈی امت دے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے؟ اینی نیکی کدی ہو سکتی ہے؟ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے کہن لگے اے عمر رضی اللہ تعالی انہاں دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے۔ اما جی پریشان ہو گئی ہیں تے جیڑی پریشانی دل دے اندر آئی ہے زبان تے اظہار کر دیتا، عرض کر دینے این حسنات ابی بکر، اگر پیارے عمر رضی اللہ عنہ دیاں اینیاں نیکیاں نے تے میرے باپ صدیق دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں پوچھ رہی ہے تے ترازو آسمان دے تاریاں نو بنا رہی ہے۔ آقا فرماتے نے انما جمیع حسنات عمر کا حسنات الواحدۃ من حسنات ابی بکر۔ پیاری عائشہ جیڑیاں 3 راتاں تیرے باپ صدیق نے میرے نال غار دے اندر گزاریاں نے انہاں دے وچوں ایک نیکی ایک پاسے ہو جائے تے پیارے عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اینیاں نیکیاں دا مالک آدمی ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھ لو او بھی تے وقت ایسی کہ جس ویلے احد پہاڑ تے کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نال نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن عثمان نے، ذوالنورین رضی اللہ عنہ بھی نال نے، تے پہاڑ اللہ دے حکم نال خوشی نال جوم اٹھیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج ایڑی ماری فرماتے نے اس کل احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ احد رک جا، تیرے تے اللہ دا نبی تے صدیق تے 2 شہید کھڑے نے۔ اللہ دی ذات نے ابو بکر رضی اللہ عنہ دی صداقت نو نمایاں کر کے رکھ دیتا۔ مدینے دے اندر اے بھی ویکھ لو رب دیاں مرضیاں نے، اللہ اپنے نبی دے اس ساتھی دا کیویں دفاع کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے دے کے بازار چوں گزر رہا ہے، اوتھے یہودیاں دا مدرسہ سی، یہودی عالم پڑھا رہے ہیں تے زبان جو کی آندا اپنے ساتھیاں نو او چھڈو مسلماناں دا رب جڑا نا وہ غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، تائیں کہندا ہے میری راہ تے خرچ کرو۔ اے الفاظ گزردے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دے کان دے اندر الفاظ پہ گئے، اندر چلے گئے، اے ہوئی بات کر رہے ہیں۔ فلا تما وجہ جناب صدیق نے وہ چہرے تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہودی سارے کٹھے ہو کے آ گئے، اللہ دے نبی جی بدلہ لینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چاہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی وجہ ہے؟ اللہ دے رسول علیہ السلام جی انہوں نے اے بات کہی ہے کہ انہوں دا اللہ انہوں دا رب فقیر ہو گیا ہے، تے قرآن نے آکھیا یہودی قسمہ چکن لگ گئے۔ اے بے ایمان شروع تو ہی بڑے خنزیر دے بچے نے، بڑے جھوٹے، رب نو بھی معاف نہیں کر دینا۔ انہوں نے بات کہہ دی تھی، نہ نہ اسا نہیں بات کہی، تہاڈا ابو بکر جھوٹ بول رہا، نعوذ باللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ یا گواہ پیش کرو یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جاؤ۔ ہجے باتاں ہو رہی نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام تے وہی نزول ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ اعلان فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے اندر ابو بکر دا گواہ کوئی نہیں تے میں آسمان تے عرش عظیم تے رب تے گواہ ہے والا. اللہ نے دفاع کیسا کیتا؟ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اللہ فرماتے نے میں رب عرش عظیم تے گواہی دے رہا ابو بکر سچا ہے، اے سارے یہودی جھوٹے نے. تے جے بیٹی دی بات آئی ہے تے رب نے قرآن کریم دے 2 رکوع نازل کر کے ادھر صدیق ثابت کر دیتا ہے، ادھر سید عائشہ نو صدیقہ ثابت کر دیتا ہے. اور دی کی وجہ ہے کہ جو ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے دے اندر آیا اور کسی اور کو نہیں آیا. جو جذبہ آیا ہے نبی علیہ السلام نو جدو مکے والے بڑا تنگ کیتا تے آپ نے صحابہ نو کہا کہ ہجرت کر دو. رب نے اجازت دے دی تھی مدینے نو چلے جاؤ. ادا نام پہلا یسرب سی. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تیاری کرنے لگ پے. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ. آقا تساں بھی جانا ہے؟ فرمایا میں بھی جانا ہے. کون جائے گا تواڈے نال؟ آقا فرماتے نے ابو بکر میں اجے رب دی وحی دا انتظار کر رہا ہوں. اجے انی بات ہی ہو رہی ہے. ابو بکر دا دل دھڑک رہا کون جائے گا؟ جبریل آ گیا سونے کہہ دیو کہ رب نے حکم دیتا ہے ہجرت دے اندر ابو بکر ہی نال جان. اور ویکھ لو غار کے اندر 3 راتاں گزاریاں نے تے مکے والے تلاش کرتے کرتے غار دے دروازے تک پہنچ گئے. کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دل کم رہا اللہ تیری امانت میرے کول ہے. اللہ اگر لو نظروا آقا فرماتے نے ابو بکر نے بات کہہ دی تھی کہ سونے ابھی بات اگر یہ مکے والے کھلوتے نے بیٹھ کے تھلے تے ہن مارن کے سانو ویکھ لین گے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ما ظنک بِاثْنَيْنِ پیارے ابو بکر اور نہ 2 دے بارے تیرا کی نظریہ اللہ ثالثہما جنہ دا تیسرا اللہ ہوئے گا. تے رب نے وحی دا نزول فرمایا. اللہ دے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر نو کہہ دیو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سونیا اپنے ساتھی اپنے صحابی ابو بکر نو کہہ دیو لا تحزن. عربی دے اندر 2 لفظ نے، ایک ہے خوف ایک ہے حزن. خوف ہوندا اپنی جان دا. موسیٰ علیہ السلام نے جدو عصا سٹیا او بن گیا سپ. اللہ نے آخیا خذھا ولا تخف اے موسیٰ اینو پکڑ لو ڈرو نہ کہ یہ تمہیں ڈنگ لائے گا. اسی اینو پہلی حالت ہی کر دیں گے. خوف ہوندا اپنا تے قرآن نے کیا لا تحزن. حزن دا معنی ہوندا دوجے دا غم. قرآن نے دسیا کہ ابو بکر صدیق نو اپنی جان دا کوئی خوف خطرہ نہیں سی. اگر دل چ کوئی خطرہ سی خوف سی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع دا سی. اور اللہ نے پھر کیسی قدر کیتی ہے، کیسی قدر کیتی ہے. اللہ دی ذات نے دنیا تے بھی کتھیاں رکھے ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو فرمان لگے عائشہ اودی ابا بکر جاؤ اپنے باپ صدیق نو بلاؤ ذرا. آقا کی کہنا ہے؟ فرمایا اکتب کتابا اج میں کوئی تحریر لکھوا دے کہ میرے دنیا تو جان تو بعد کوئی ہور دعوے دار نہ بن جائے، خلافت کا معاملہ کھڑا نہ ہو جائے.
اج لوگ بڑے اندر ویکو جی نبی علیہ السلام نے کیا سی لیاؤ لکھوا دیا تے جناب عمر رضی اللہ عنہ لکھن نہیں سی دیتا. کیوں نہیں سی لکھن دیتا؟ اس دن نبی علیہ السلام نو بڑی سخت بیماری سی. جدو آپ نے افاقہ ہویا تے پھر آپ نے فرمایا عائشہ لیاؤ اج کام ہی مکا دیا, اپنے باپ صدیق نو بلاؤ میں لکھ دیا. اینی بات کہہ ہی رہے تے صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے وہی نازل ہو گئی تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عائشہ رہن دیو بلان دیا ضرورتا نہیں. آقا کی بات آقا فرماتے نے یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اللہ بھی اعلان کر رہے ہیں تے اللہ تعالی دے فرشتے بھی اعلان کر رہے ہیں اور سارے ایمان والے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ دے نبی تو بعد اگر کوئی خلافت دا حقدار ہے تو کلی ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے. میرے تو بعد اگر کوئی خلافت دا حقدار ہے فرمایا یا باللہ والمؤمنون. اللہ بھی نہیں مانتا کسی دی خلافت, مومن بھی نہیں مانتے کہ اللہ دے نبی دا خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو ابو بکر صدیق دی ذات ہی ہوئے گی. اور پھر نبی علیہ السلام دی حیاتی دے اندر 19 نمازاں پڑھائیاں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. آپ نے بڑی سخت بیماری ہے, آپ نے 3 دفعہ غسل کیتا ہے کہ میں جا کے نماز پڑھاوا, لیکن پھر غشی تاری ہو جاندی تھی. آخرکار پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر صدیق نو کہو کہ میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھا دے. اے خلافت تھی. اور یہ بھی اعلان کیتا ہے جن نے صحابہ دے دروازے مسجد نبی دے سینٹ کھلتے سن اور میں سارے دروازے بند کر دیو, ایکو دروازہ کھلا رہے گا میرے ابو بکر صدیق دا دروازہ جو وہ مسجد کھلا رہے گا, باقی سب بند کر دیو. اور کیسی خلافت دی واضح دلیل. نبی علیہ السلام ایک دن مصروف سانتے وڈیری کی اما آ گئی, آ کے رد کر دیے جے تو کا لحاظ اندی آقا میرا ایک کام میں بڑا ضروری ہے, میں تواڈے کول آئی ہاں او دے بارے کو دسو. آپ نے فرمایا فل تاتنی بالغد, بی بی اج میں مصروف ہاں کل نو آ لے. تے بی بی بھی ایمان والی سی تے کہن لگی اللہ دے نبی جی اگر میں کل آواں تے اے اللہ دے کول ہی باتاں نے کہ زندگی کنی ہے کسے دی. اگر میں کل آواں تے تسی مینوں نہ ملو کأنہا ترید الموت, میں کل آواں تے تسی رب کول پہنچ چکے ہو, میرے کام کون کرے گا. صحیح بخاری دے الفاظ آقا فرماتے نے فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ. بی بی اگر تو آویں تے میں تینو نہ ملا تے میرے ابو بکر صدیق کول چلی جائی, انہاں کول چلی جائی. خلافت دا واضح اعلان کیتا ہے کس دن جدن مسجد نبی بنائی ہے. امام ابن اساکر رحمہ اللہ نے روایت نقل کیتی جدن مدینے پہنچے نے تے کچھ دنوں تو بعد مسجد نبی دی بنیاد رکھن لگے تے پیارے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا پتھر رکھیا مسجد نبی دی بنیاد دے اندر. لوگ اگے ودے, آپ نے فرمایا رک جاؤ میرا ابو بکر آئے گا. نبی علیہ السلام تو بعد مسجد نبی دی بنیاد سے دوجی ایک ابو بکر رضی اللہ نے رکھی. پھر لوگ اگے آئے, فرمایا رک جاؤ میرا عمر آئے گا رضی اللہ عنہ. تیسری ایک جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رکھی ہے. پھر لوگ اگے آئے, فرمایا رک جاؤ میرا عثمان بن نورین آئے گا. اور چوتھی ایک جناب عثمان رضی اللہ نے رکھی ہے. پھر لوگ اگے آئے, فرمایا نہیں میرا علی المرتضیٰ آئے گا. جناب علی رضی اللہ نے 5ویں ایک رکھی ہے.
کہ میرے آقا نے ادو اعلان فرمایا ہا اولائے خلفاء من بعدی، میرے صحابہ اج مسجد نبوی دی بنیاد ہی نہیں رکھی گی بلکہ رب نے میرے تو بعد خلافت دی بنیاد رکھ دی تھی۔ اے شخصیات نے اج اینی زباناں کٹ کے جی خلافت کھو لئیے، اگر خلافت کھو لئیے ساڈے نال بھی ایمان کمزور سی جناب علی رضی اللہ عنہ، ساڈی کی حیثیت ہے؟ کوئی بندہ مولوی ناراض ہو جاتا میں تو پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی، حالانکہ گل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تے جناب علی المرتضی رضی اللہ انہوں دے بارے سے ہوندا ہے کان علی یصلی الصلوات الخمس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر و عمر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی دے اندر خلافت ملن تو پہلے مسجد نبی چ نماز ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ کے پیچھے پڑھتے رہے، اس واسطے جدا حد سی جناب علی نے بھی انہیں منے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعائے اللہ قیامت دے دن جناب ابو بکر رضی اللہ کا ساتھ نصیب فرما۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ واہ اللہ تیری تقسیم، ایک دن میرے آقا نے اعلان فرمایا خلق تو آنا و ابو بکر من تربت واحدہ۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں میری بات سے غور کرو، جیڑی مٹی چو اللہ دی ذات نے مینوں پیدا کیتا وہ دے چو میرے ابو بکر تے عمر نو پیدا فرمایا۔ اج اوتھے ہی جمع نے جتنے پیغمبر علیہ السلام دی ذات لیتی ہے جناب ابو بکر بھی نال نے، جناب عمر فاروق رضی اللہ بھی نال نے۔ اور آپ نے ایک اعلان یہ بھی فرمایا سی، فرمایا قیامت والے دن انا اول من تنشق عنہ الارض، سب تو پہلے جدو رب دی ذات اٹھان گے تے مینوں اٹھان گے، انا قوم، میں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ابو بکر تے عمر دے درمیان چوٹ کے رب دی عدالت سے پیش ہوواں گے، اور نبیوں تو بعد سب تو پہلے جڑی ذات دی قبر پھٹے گی وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ گے، پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے۔ فرمایا ایویں اسی نکلا گے، ادھر ابو بکر ہون گے، ادھر میرے عمر ہون گے، نال عیسیٰ علیہ السلام ہون گے۔ فرمایا آتل بقی قبرستان دے آواں گے، اتوں میرے صحابہ دیا قبراں پھٹن گیا، زندہ ہون گے، اسی رب دی عدالت ایویں تین ساتھی کٹھے پیش ہو جاواں گے۔ اللہ نے دنیا تے بھی کٹھے رکھے ہیں۔ اور ایک دن مسجد نبی چوں نکلے، جناب ابو بکر سجے پاسے، جناب عمر کھبے پاسے، صحابہ ویکھ کے منظر بڑے خوش، تے آقا فرماندے نے ہا کذا نبعث یوم القیامہ، تے دنیا دا معاملہ ہے، اسی قیامت دے دن انجی اٹھ کے رب دی عدالت چ اکٹھے ہی پیش ہونا ہے، تے جڑا نبی دے سجے کھبے اللہ دی عدالت چ پیش ہوے او حوض کوثر تے بھی پیغمبر علیہ السلام دا ذاتی بنے گا، اور عرش عظیم دے سائے تھلے بھی پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی بنن گے۔ اللہ سانو بھی انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔